کولڈ وار سرجنگ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سیاسی تناؤ اور نظریاتی دشمنی کا دور جس نے 20ویں صدی کے بیشتر حصے کو تشکیل دیا اور آج بھی عالمی امور پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ 1947 سے 1991 تک تقریباً 5 دہائیوں پر محیط یہ دور سیاسی، اقتصادی اور عسکری ڈائنامکس کا ایک پیچیدہ انٹریکشن کے ذریعے نشانہ زد ہوا، جس کی خصوصیات پروکسی تنازعات، نیوکلیئر برننگ مین شپ اور شدید نظریاتی مقابلہ تھی۔ اس ویڈیو میں ہم سرجنگ کے اہم پہلو کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی ابتدا، اہم واقعات اور عالمی سیاست، سلامتی اور ثقافت پر دیر پہ اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلحے کی دوڑ اور خلائی دوڑ سے لے کر پروکسی جنگوں اور سفارتی جنگ، ہم اس عہد کی وضاحت کرنے والی جدوجہد اور جدید دنیا میں اس کی پائیدار میراث کو تلاش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو کولڈ وار کے بارے میں کچھ حقائقات بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، سرجنگ 1947 سے 1999 تک جاری رہی۔ سرجنگ 1947 سے 1999 تک تقریباً 5 دہائیوں پر محیط رہی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد شروع ہوئی اور 1991 میں سوویت یونین کی تحلیل ہونے تک جاری رہی۔ سرجنگ کو متعدد پروکسی تنازعات، جاسوسی اور نظریاتی لڑائیوں نے نشانہ زد کیا۔ حالانکہ دو سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان براہ راست فوجی لڑائی سے بڑی حد تک گریز کیا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ابھرا۔ سرجنگ کی جڑیں دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک تلاش کی جا سکتی ہے، جب امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کے درمیان جنگ کے وقت کے اتحاد کا پردہ فاش ہونا شروع ہوا۔ نازی جرمنی کو شکست دینے میں ان کی تعاون کے باوجود نظریاتی اختلافات اور مسابقاتی جغرافیہ سیاسی مفادات تیزی سے ابھرے۔ سرمایہ داری اور جمہوریت کی وکالت کرنے والے امریکہ سوویت یونین کی کمیونسٹ نظریے اور توسیع پسندانہ رجحانات سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں تعلقات میں خرابی اور سرجنگ کا آغاز ہوا۔ فیکٹ نمبر 3، اہم نظریات، سرمایہ داری یو ایس بمقابلہ کمیونزم یو ایس ایس آر۔ اس کے مرکز میں سرجنگ کے سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان نظریات کا تصادم تھا۔ امریکہ نے سرمایہ داری کی چیمپئن کی ایک نظام جس کی بنیاد نجی ملکیت، آزاد منڈیوں اور انفرادی آزادیوں پر تھی۔ اس کے برعکس سوویت یونین نے کمیونزم کو فروغ دیا، وسائل کی اجتماعی ملکیت، مرکزی منصوبہ بندی اور ایک طبقاتی معاشرے کی وکالت کی۔ ان متصادم نظریات نے سرجنگ کے پورے دور میں دو سپر پاور کے درمیان زیادہ تر کشیدگی اور کمپٹیشن کی بنیاد بنائی۔ فیکٹ نمبر 4، ہتھیاروں کی دوڑ بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیاروں کو جنم دیا۔ سرجنگ کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اسلحے کی شدید دوڑ تھی۔ دونوں سپر پاور نے بڑے پیمانے پر فوجی تیاری شروع کی، خاص طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی میں۔ ہتھیاروں کی اس دوڑ نے تیزی سے جدید ترین اور طاقتور ہتھیاروں کے نظام کے پھیلاؤ کو جنم دیا، جن میں بیلسٹک میزائل، جوہری ابدوزے اور اسٹریٹجک بمبار شامل ہیں۔ اس سلسلے کی دوڑ میں، جس میں ہر فریق کے پاس اتنی جوہری طاقت موجود تھی کہ وہ دوسروں کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ فیکٹ نمبر 5، براہ راست لڑائی کے بجائے پروکسی جنگی لڑی گئی۔ جبکہ امریکہ اور سوویت یونین نے براہ راست تصادم کے بجائے پروکسی جنگی لڑی گئی، جبکہ امریکہ اور سوویت یونین نے براہ راست فوجی تصادم سے گریز کیا، وہ اکثر دنیا کے مختلف خطوں میں پروکسی جنگوں میں مصروف رہے۔ یہ پروکسی تنازعات مقامی یا علاقائی اداروں کے درمیان لڑی گئی، لیکن سپر پاور کے اہم شمولیت اور حمایت کے ساتھ مثالوں میں شامل ہے۔ کوریائی جنگ 1950 سے 1953، جہاں امریکہ نے سوویت حمایت یافتہ شمالی کوریا کے خلاف جنوبی کوریا کا ساتھ دیا۔ ویتنام جنگ 1955-1975، جہاں امریکہ نے جنوبی مشرقی ایشیا میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ افغانستان پر سوویت حملے 1979-1989، جہاں امریکہ نے سوویت قبض کے خلاف افغان مذمتی جنگجو کی حمایت کی۔ فیکٹ نمبر 6، خلائی ریس، خلائی تحقیق میں مقابلہ۔ سرجنگ نے خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں بالادستی کے مقابلے میں بھی خود کو ظاہر کیا۔ 1957 میں سوویت سیٹلائٹ کی لانچ ہونے کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے مختلف خلائی سنگ میل حاصل کرنے کے لیے سخت دشمنی میں مصروف ہو گئے۔ اس میں پہلے انسان کو خلا میں بھیجنا، یوری گاگارین سوویت یونین 1961، چاند پر پہلا انسان نیل آرمسٹرانگ امریکہ نے 1969 میں، اور خلائی اسٹیشنوں اور خلائی شٹل پروگراموں کی ترقی شامل تھی، اور نظریاتی برتری دونوں کی علامت کے طور پر کام کیا۔ ہر فریق نے اپنے اپنے سیاسی اور معاشی نظاموں کی برتری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
फैक्ट नंबर 7, दीवार बर्लिन 1961 से 1989 तक मशरकी और मगरबी बर्लिन तकसीम। 1961 में जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मशरकी जर्मनी की तरफ से तामीर की गई दीवार बर्लिन ने बर्लिन शहर को जिस्मानी तौर पर मशरकी और मगरब में तकसीम कर दिया। इसने कंक्रीट की रुकावट के तौर पर काम किया, जिसे गार्ड टावर, खारदार तारों और दीगर रुकावटों से मजबूत किया गया ताकि मशरकी जर्मनों को मगरब की तरफ जाने से रोका जा सके। दीवार कम्युनिस्ट मशरकी और सरमायादार मगरब के दरमियान तकसीम की एक मजबूत अलामत बन गई। इसकी तामीर ने खानदानों को अलग किया और फरार होने की मुतअद्दिद कोशिश की, जिनमें से कुछ की खतरनाक नताइज बरामद हुए। 1989 में दीवार बर्लिन का गिरना मशरकी यूरोप में अवामी मुजाहरों और सियासी तब्दीलियों की वजह से कम्युनिस्ट हुकूमतों के खात्मे और जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद में एक अहम लम्हा था। फैक्ट नंबर 8, क्यूबा मिसाइल बोरान 1962 में करीब जोहरी तनाज़ा। अक्टूबर 1962 में क्यूबा के मिसाइल बोरान के दौरान दुनिया खतरनाक तौर पर एटमी जंग के करीब पहुंच गई। ये बोरान इस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका ने दरियाफ्त किया कि सोवियत यूनियन फ्लोरिडा के सेल से सिर्फ 90 मील के दूर क्यूबा में खुफिया तौर पर जोहरी मिसाइल निस्फ करके रखे है। कशीदगी में तेजी से इजाफा हुआ। अमेरिका ने मिसाइल की मजीद तरसील को रोकने के लिए क्यूबा पर बेरी नाकाबंदी कर दी। तकरीबन 2 हफ्ते तक दुनिया जोहरी तनाजात के दहाने पर कड़ी थी, क्योंकि 2 सुपर पावर शदीद सफारती मुज़ाकरात में मसरूफ थे। बोरान बिलाखिर इस वक्त हल हो गया जब सोवियत वज़ीर आज़म ने अमेरिका की तरफ से क्यूबा पर हमला न करने के वादे और तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने के खुफिया वादे के बदले में मिसाइल वापसी लेने पर रजामंदी जाहिर की। फैक्ट नंबर 9, कोल्ड वार बाज़ाब्ता तौर पर 1991 में सोवियत यूनियन की तहलील के साथ खत्म हुआ। अंदरूनी और बैरूनी अवामिल के इम्तिजाज ने कम्युनिज्म के खात्मे और सर जंग की दुश्मनी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। अंदरूनी तौर पर इक्तिसादी जमूद, सियासी जबर और नस्ली कशीदगी ने सोवियत यूनियन और मशरकी यूरोप में इसके सैटेलाइट रियासतों को कमजोर कर दिया। मिखाइल की पॉलिसियां तंजीम 9 ने तब्दीली की कुव्वतों को जन्म देने में मदद की, जो बिला आखिर सोवियत हलाक के खात्मे का बायस बनी। 1989 में दीवार बर्लिन का गिरना मशरकी यूरोप में कम्युनिज्म के खात्मे की अलामत था, जबकि दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन की तहलील सर जंग के दौर के हतमी खात्मे की अलामत थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।